خلافت عثمانیہ کے اندرون ملک یہودیوں نے جو سازشی جال پھیلایا تھا، ایک جھلک دکھلانے کے لیے خلیفہ عبدالحمید رحمہ اللہ کا ایک تاریخی خط آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اپنے شیخ ابو شامات محمود افندی رحمہ اللہ کو اس وقت لکھا تھا جب انہیں خلافت سے معزول کر کے سالانیکا میں جلاوطنی اور قید تنہائیت پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس خط کے مندرجات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے امت مسلمہ کے نظام خلافت کی بحقانی کے لیے دشمن طاقتوں نے کیسی سازش کی تھی، اور ان سازشوں میں کون شریک تھا۔ خلیفہ عبدالحمید کا خط یہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں، میں انتہائی نیازمندی کے ساتھ طریقہ شاذلیہ کے اس عظیم المرتبت شیخ ابو شامات افندی کی خدمت میں بعد تقدیم احترام عرض گزار ہو کہ مجھے آپ کا 22 مئی 1913 عیسوی کا لکھا ہوا گرامی نامہ موصول ہوا۔ میں یہ بات صاف بتانا چاہتا ہوں کہ میں امت مسلمہ کی خلافت کی ذمہ داریوں سے از حد دستبردار نہیں ہوا، بلکہ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یونینسٹ پارٹی نے میرے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کر دی تھی، مجھ پر بہت زیادہ اور ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے دھمکیاں بھی دی گئی اور سازشوں کے ذریعے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یونینسٹ پارٹی، جو نوجوانان ترک کے نام سے بھی مشہور ہے، نے پہلے تو مجھ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا کہ میں مقدس سرزمین فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کے قیام سے اتفاق کر لوں۔ مجھے اس پر مجبور کرنے کی کوششیں بھی کی گئی، لیکن تمام دباؤ کے باوجود میں نے اس کے مطالبے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے اس انکار کے بعد ان لوگوں نے مجھے 150 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ سونا دینے کی پیشکش کی۔ میں نے اس پیشکش کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ 150 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ سونا تو ایک طرف، اگر تم یہ قرۂ ارض سونے سے بھر کر پیش کرو تو بھی میں اس گنونا تجویز کو نہیں مان سکتا۔ 30 سال سے زیادہ عرصے تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اس تمام عرصے میں نے کبھی اس امت کی تاریخ کو داغدار نہیں کیا۔ میرے آباء و اجداد اور خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے بھی ملت اسلامیہ کی خدمت کی ہے، لہٰذا میں کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں اس تجویز کو نہیں مان سکتا۔ میرے اس طرح سے صاف انکار کرنے کے بعد مجھے خلافت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے سے مجھے مطلع کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ مجھے سالانیکا میں جلاوطن کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس فیصلے کو قبول کرنا پڑا، کیونکہ میں خلافت عثمانیہ اور ملت عثمانیہ کے چہرے کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ خلافت کے دور میں فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کا قیام ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی شرمناک حرکت ہوتی اور دائمی رسوائی کا سبب بن۔ خلافت ختم ہونے کے بعد جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو اور ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتا ہو کہ اس رسوائی کا داغ میرے ہاتھوں نہیں لگا۔ بس اس غرض کے ساتھ اپنی تحریر ختم کرتا ہوں۔ والسلام، ملت اسلامیہ کا خادم عبدالحمید بن عبدالمجید۔ خلیفہ عبدالحمید کی اس خط کا بغور مطالعہ کرنے سے بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا۔ انہوں نے یہودیوں کی اتنی بڑی مادی پیشکش کو ٹکرا دیا، ملت اسلامیہ کی تاریخ کو اپنے عہد میں داغدار ہونے سے بچایا۔ اہل اللہ اور اہل علم سے انہیں گہرا قلبی تعلق تھا۔ تزکیہ قلب اور روح کے لیے باقاعدہ سلسلہ شاذلیہ سے وابستہ تھے۔ یہود اور سامراجی طاقتوں کے سامنے عزم و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں قطع زمین کسی بھی قیمت پر خریدنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں جب یہودیوں کے ایک وفد نے اس سے ملاقات کی، یہ 19ویں صدی کے اواخر کی بات ہے۔ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ بے حد کمزور ہو چکی تھی، ترکی کی مالی حالت خستہ تھی، حکومت بھی مقروض تھی۔ اس وفد نے خلیفہ سے کہا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس اور فلسطین ہم میں دے دیں تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرض اتار دیں گے اور مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ خلیفہ عبدالحمید رحمہ اللہ کی دینی حمیت دیکھی کہ اس نے وہ جواب دیا جس سے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ خلیفہ نے اپنے پاؤں کی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اگر آپ ساری دولت دے کر تم لوگ بیت المقدس کی ذرا سی مٹھی بھی مانگو گے تو بھی ہم نہیں دیں گے۔ اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو سلطان ابن سلطان سلطان عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ پر۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے۔